بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام مہمان گرامی حضرت خواجہ پیر سید نقیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتکم، سجادہ نشین نقیب آباد شریف ضلع قصور، محترم و مکرم خلفاء سلسلہ عالیہ قادریہ جہانگیریہ و متوسلین و منتسبین، معزز شرکاء و حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہم آج اس ہفتہ وار شب بیداری کی مجلس میں حاضر ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے ایک نیک صالح مقرب بندے کو اس مجلس کی سرپرستی کے لیے اور ہمیں اپنی برکتوں اور شفقتوں اور دعاؤں سے نوازنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ادارہ منہاج القرآن، اس کی تحریک اور مشن کا سارا کام اللہ کے مقرب اور برگزیدہ اور صالح بندوں ہی کی برکتوں سے چل رہا ہے۔ دوستو، کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر اپنا کام کر جاتی۔ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ادارے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ نظر آتا۔ رفقا کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو وہ بات ہے جو نظر آتی۔ لیکن اگر ہم اپنی حقیقت پر، اپنے حال پر اور اپنے معاملات پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ تو صرف پردہ ہی پردہ ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اللہ پاک کی کرم نوازیاں، اس کی نوازشیں، اس کی عنایتیں، اس قدر برکتیں، رحمتیں، نعمتیں جو پے در پے نازل ہو رہی ہیں اور صبح و شام نصیب ہو رہی ہیں اور لمحہ بلمحہ جن کا ورود ہو رہا ہے، اور یہ دعوت اور یہ مشن اور تحریک دیکھتے ہی دیکھتے جہاں جہاں پہنچ رہا ہے جس کا ہمیں وہم و گمان تک نہیں۔ میں آپ کو کئی بار یہ حقیقت سمجھا چکا ہوں کہ اس میں ہماری کوششوں کا دخل نہیں ہے، یہ نفوس قدسیہ کی برکت ہے۔ اولیاء کرام، اکابر، اسلاف، بزرگان دین جو زیر زمین مزارات میں آرام فرما ہے، ان کی توجہات، ان کے فیوزات، ان کی برکات، اور اللہ کے جو صالح متقی مقرب برگزیدہ بندے جو حیات، ان کی دعائیں ہیں، ان کی شفقتیں ہیں، ان کی عنایت۔ حضرت خواجہ سید نقیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم سے آج مجھے پہلی بار شرف ملاقات ملا، اور ہم غائبانہ طور پر آپ کا ذکر مبارک محترم صوفی خاکسار احمد صاحب سے سنتے تھے، مگر جس طرح ان کا نام خاکسار احمد ہے، اسی طرح اللہ نے ان کو طبیعت بھی ایسی عطا کی، ان کی طبیعت میں بھی خاکساری اور تواضع اور انکساری، تو ایسی خاکساری اور انکساری دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی تربیت کرنے والے کیسے ہوں گے۔ یہ ہمیں چاہت ہوتی تھی، خیال گزرتا تھا کہ ان کے شیخ، ان کے مربی، ان کے مرشد جن کی صحبت سے یہ خاکساری ملی ہے وہ کیسے ہوں گے۔ اور دوستو، سچ بات یہ ہے کہ ہے بھی سارا کچھ خاکساری میں، سارا کچھ خاکساری میں، سب کچھ خاکساری۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ پاک نے پوچھا، ابلیس، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تو آدم کو سجدہ کر،
تو میرے حکم کے باوجود تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کس شے نے تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روک لیا؟ کس شے نے روکا؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، شیطان نے جواب دیا کہ باری تعالیٰ تیرا حکم تو بجا، تو نے حکم دیا تھا کہ میں حضرت آدم کو سجدہ کروں، مگر سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ انا خیر منہ، کہ مجھے یہ خیال ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم سے معاذ اللہ بہتر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے خاک سے بنایا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور حضرت آدم کو خاک سے بنایا ہے۔ اور آگ کی خوبی اوپر کو اٹھنا ہے، اور خاک کی خوبی خاک ساری ہے، نیچے کو گرنا ہے۔ خاک نیچے جاتی، خاک ساری کرتی، مٹی نیچے گرتی ہے نا، خاک ساری کرتی ہے۔ خاک ساری ہے نیچے جھکنا، نیچے گرنا، اور آگ اوپر اٹھتی۔ تو شیطان کا خیال یہ تھا کہ جو چیز اوپر جائے وہ اعلیٰ ہوتی ہے، اور جو نیچے گرے وہ ادنا ہوتی ہے، گھٹیا ہوتی ہے۔ بس یہ اس کا مغالطہ تھا، یہیں آ کے وہ مار کھا گیا۔ اس کا مشاہدہ درست تھا، مشاہدہ درست تھا، مگر نتیجہ غلط نکلا۔ مشاہدہ درست تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خاک سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور شیطان کو، ابلیس کو آگ سے۔ یہ مشاہدہ درست، قرآن مجید میں جا بجا اس امر کی تصدیق آئی ہے، بیان آیا ہے۔ یہ مشاہدہ بھی درست ہے جس سے اس نے سمجھا آگ اوپر جاتی ہے، مٹی خاک نیچے گرتی، یہ بھی درست ہے، مگر نتیجہ غلط نکلا۔ وہ آگ جو اوپر کو اٹھ رہی ہے، اس نے اوپر اٹھنے کو عظمت سمجھا، اور وہ خاک جو نیچے گر رہی ہے اس نے نیچے گرنے کو گھٹیا پن سمجھا، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اس لیے کہ جو نیچے جاتا ہے، خاک ساری کرتا ہے، وہی بلند ہوتا ہے۔ جو نیچے گرتا ہے اور خاک ساری کرتا ہے وہی بلند ہوتا ہے، اور جو خود کو اوپر اٹھاتا ہے وہ نیچے جاتا ہے، وہ نیچے جاتا ہے۔ قاعدہ یہی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر نیچے جھک جائے اللہ اس کے اونچا کر دیتا ہے، اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ اور من اطاع اللہ اطاعہ کل شیء، اور جو اللہ کا مطیع ہو جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کی ہر شے اس کے سامنے جھک جاتی، اس کی مطیع ہو جاتی۔ تو دوستو، خاکساری میں سب کچھ۔ آپ یقین جانیے یہ سامنے بیٹھے ہیں، کاش یہ سامنے نہ بیٹھے ہوتے، پھر میں بات کرتا، لیکن میں تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ اور میں کبھی، میری عادت ہے، ابھی میں وہاں مشائخ کے اجلاس میں بھی یہی بات کر رہا تھا، میں کوئی بات کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ اس کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ جب میں کسی کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ میرے ایک ایک لفظ کو ناپ تول لیا کریں، غور سے سن لیا کریں، غور سے ناپ تول لیا کریں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں جو کچھ سمجھتا ہوں وہی کچھ کہتا ہوں۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ بات جو حقیقت نہ سمجھوں اور واقعہ نہ سمجھوں، اللہ پاک سے معافی مانگتا ہوں اور اس سے توفیق طلب کرتا ہوں کہ مجھے وہ کچھ کہنے کی توفیق نہ دے جو درست نہ ہو۔ میرا دل جس کو درست سمجھتا ہے وہی کہتا ہوں۔ کبھی اس سے کچھ خوش ہو جاتے ہیں، کچھ ناراض ہو جاتے ہیں،
تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں جب صوفی خاکسار احمد صاحب کو دیکھتا ہوں اور دیکھتا تھا، ان کی خاکساری، ان کی تواضع، ان کی انکساری، مرنجا مرنج طبیعت، تعمیل ارشاد ان کی گھٹی میں پڑا ہوا، مشن کے لیے، ادارے کے لیے اشارہ کرو، یہ صبح سے شام تک اپنی جان صرف کر دیں۔ صبح یہ شخص آتے ہیں، رات 11 12 بجے تک جب میں دفتر میں بیٹھتا ہوں، خواہ 1 بج جائے میں نکلتا ہوں تو صوفی خاکسار احمد صاحب باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ سارا دن آنے والے مہمانوں کو، نیکوکاروں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو ادارہ اور مشن سمجھا رہے ہیں یا ادارہ دکھا رہے ہیں۔ ایک دھن ہے جو لگی ہوئی ہے، جس طرح آدمی کو کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہو نا، دھن لگی ہوئی، اور ہر ایک کے ساتھ انکساری ہے، تواضع ہے، کوئی بڑھائی کا احساس نہیں۔ یہ میں کئی بار ان کو بلا بلا کے کہتا ہوں کہ آپ اس کام کے لیے خود نہ جایا کریں، مجھے شرم آتی، مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی اور آدمی موجود نہیں ہوتا، میں ذکر کرتا ہوں، یہ اٹھ کے دوڑنے لگتے ہیں لینے کے لیے، ان کو روک لیتا ہوں، میں نے کہا نہیں آپ بیٹھ جائیں، اگر کوئی اور آدمی موجود نہیں، یہ میں کام ہی نہیں کرواتا، آپ بیٹھ جائیں، آپ نہیں بھیجیں گے۔ لیکن اس شخص کو میں نے دیکھا کہ اس شخص کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ خیال کرے کہ یہ میری شان اور منصب کے مطابق ہے یا یہ میری شان اور منصب کے مطابق نہیں۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ خیال مٹ جائے، بس سمجھ لیں اس وقت یہ جانیں کہ کسی نے نفس کو تزکیہ کیا ہے۔ جب تک نفس کے اندر بل اور مروڑ رہتے ہیں نا، وہ یہ خیال مٹانے نہیں دیتا، وہ میں کی طرف دھیان کرواتا ہے، میں، میری یہ شان، میرا یہ کام، میں یہ کروں۔ یہ میں کا کفر اس کا ٹوٹتا ہی تب ہے، میں کا کفر اس کا ٹوٹتا ہی تب ہے جب دھوبی چھٹے دے 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 کر اس کو توڑ دیتا۔ مان لے تب آپ کی مرضی، نہ مان لے تب آپ کی مرضی، مگر حقیقت یہی ہے، جو آدمی جتنا مٹ جائے گا اتنا اللہ اس کو اونچا کر دے۔ تو یہ ان کی خاکساری ہے، جس وجہ سے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ادارے میں یہ اپنی مثال آپ۔ ابھی میں ان کے پیر صاحب کی بلا سے عرض کر رہا تھا، یہ شیخ کی تربیت ہے، میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کی زیارت کا شوق تھا، آپ کے اس مرید کو دیکھ کر، ان کی تواضع و خاکساری دیکھ کر شوق ہوتا تھا کہ آپ کو بھی زیارت کریں۔ اور میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی سب دعا کریں، اللہ پاک ایسی خاکساری ہمیں بھی عطا کرے۔ یہ ہمارے نفس جو کافر ہو چکے ہیں، متمرد ہو چکے ہیں، اکڑ چکے ہیں، یہ ہماری تباہی اور ہلاکت کا باعث ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں اور عظمت کے راستے پر، نیکی کے راستے پر، اللہ کی محبوبیت کے راستے پر، مقربیت کے راستے پر چل نکلیں، تو اس کا علاج شروع ہی نفس کے علاج سے ہوتا ہے، نفس کے تزکیہ سے۔ یہ موضوع تو آج کل جمعے پر شروع ہے، نفس امارہ اور اس کی پہچان اور باقی نفسوں کی حالتوں کا پہچان جمعے پر شروع ہے۔ تو ضمناً بات چل پڑی خاکساری سے، تو میں نے خاکساری کی تھوڑی بات آپ کو سمجھا دی۔ دوستو، واقعہ یہ ہے کہ یہ ساری خرابی، سارا دنگا فساد اسی میں کا ہے۔ اور صوفیاء کرام وہ اپنے آپ کو اتنا مٹاتے تھے اور دوسروں کا اتنا خیال کرتے تھے، یہ سارا حسن خلق کی تصوف، یہ حسن خلق سارا کا سارا تصوف۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہو گزرے، بڑے پرانے اکابر اولیاء اللہ میں سے۔ اصم کسے کہتے ہیں؟ بہرے کو۔ کسے؟ بہرے کو۔ ان کا لقب ہے حاتم اصم، لقب نام کا حصہ بن گیا بہرے۔ اور آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہرے نہیں تھے، بہرے نہیں تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ کوئی شخص، مرد یا عورت، ان کی مجلس میں حاضر تھا اور اس سے کوئی ایسی آواز صادر ہو گئی، کوئی ایسا فعل صادر ہو گیا اور ایسی آواز نکلی جس پر اسے حیا آیا۔
اور شرم آیا یہ جان کر کے یہ اگر انہوں نے سن لی تو میرے لیے شرم کی بات ہے. اس کو بڑی شرمندگی اور ندامت. آواز آپ نے سن لی تھی, یہ بھی جان گئے کہ اگر اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے آواز سن لی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف ہے کیا اور ہم کیا سمجھے ہوئے, کہ اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ آواز میں نے سن لی تو اس کو پھر واقعتاً بڑی شرمندگی اور ندامت ہوگی اور یہ بیچارہ پریشان ہوگا. سو اس کی پریشانی, شرمندگی اور ندامت ختم کرنے کے لیے تاکہ اس کو حوصلہ ہو جائے اور نادم نہ ہو, شرمندہ نہ ہو, آپ تھوڑے سے وقت کے لیے بہرے بن گئے. اسے یہ تاثر دیا, اس نے جب اگلی بات کی تو آپ نے ایسا اشارہ کر کے کہا بھی ذرا اونچی بات کرو. اس نے پھر بات کی, آپ نے کہا ذرا اور اونچی بات کرو. اس کو تسلی ہو گئی کہ یہ تو بہرے ہیں, میری پہلی آواز انہوں نے سنی نہیں. خوش کہ یہ بہرے ہیں, انہوں نے میری وہ آواز نہیں سنی. اللہ کا شکر ہے کہ میں شرمندگی ندامت سے بچ گیا. اسے حوصلہ ہو گیا. بس وہ دن اور پھر ان کی وفات کا دن, چونکہ اب اس کے ساتھ ایک عہد کر بیٹھے تھے, اس کی ندامت اور شرمندگی سے اسے بچانے کے لیے ایک عمل کر بیٹھے بہرے پن کا, پھر وفات کے دن تک بہرے ہی بنے رہے, عمر بھر بہرے. عادت یہی بنا لی تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی سے یہ احساس نہ ہو. آپ اندازہ کر لیں یہ دیکھنے میں کتنی چھوٹی سی بات لگتی, چھوٹی سی بات لگتی ہے یا نہیں دیکھنے میں, مگر یہی تصوف, یہ صوفیاء کا مشرب اور طریقہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. وہ کسی کا دل جوڑنے کے لیے, کسی کا دل رکھنے کے لیے, کسی کو شرمندگی ندامت سے بچانے کے لیے, کسی کی عزت کی خاطر, چونکہ خود مٹ چکے ہوتے ہیں نا, خاکسار ہو چکے ہوتے ہیں, مٹی کی طرح مٹ چکے ہوتے ہیں. مٹی نام ہی مٹ جانے کا ہے, چونکہ مٹ چکے ہوتے ہیں اور اس کے اندر انا, اپنی نام و نمود, نمائش کا قصہ کہانی ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ تو جیتے ہی دوسروں کے لیے ہیں, وہ تو جیتے ہی دوسروں کے لیے, بس اپنے لیے جیتے ہی نہیں. اس لیے وہ اپنی طرف سے مٹ جاتے ہیں اور ان کا اپنا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے فانی ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ذات کے اعتبار سے باقی ہوتے. ان کا اپنا کچھ بھی نہیں بچتا, نہ ارادہ اپنا رہتا ہے, نہ خواہشیں اپنی رہتی ہیں, نہ آرزویں اپنی رہتی ہیں, نہ تمنائیں اپنی رہتی ہیں, نہ پسند ناپسند اپنی رہتی ہیں. ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے محبوب کی پسند میں. تو محبوب اللہ پاک ان کو ہنساتا ہے تو ہنس پڑتے ہیں, وہ رلاتا ہے تو رو پڑتے ہیں. وہ عزت دیتا ہے تو عزت یاب ہو جاتے ہیں, عزت لے لیتا ہے تو ذلت یاب. بیمار کرتا ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں, صحت دیتا ہے تو شفا یاب ہو جاتے ہیں. اگر بیمار ہو جائیں تو اپنے آپ کو دم نہیں کرتے, اپنے آپ کو اپنے لیے دعائیں نہیں کرتے, علاج معالجہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سنت, انہوں نے سنت کا راستہ نہیں چھوڑنا ہوتا. تدبیر اللہ کی طرف سے جو فرائض ان کو نہیں چھوڑنا ہوتا, مگر یہ کہ بس اس سے بڑھ کر وہ بھی سنت سمجھتے ہوئے, فرض سمجھتے ہوئے, کیونکہ اس سے کنارہ کش نہیں ہوتے. تعمیل ارشاد ہے, وہ حکم کی تعمیل ہوتی. باقی اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں, اپنے آپ کو بلا دیتے ہیں. پھر اللہ پاک ان کو جلاتا ہے, وہی ان کو چلاتا ہے, وہی ان کو کھلاتا ہے, وہی ان کو پلاتا ہے. یہ ہے ان کا بولنا اللہ کا بولنا بن جاتا ہے, ان کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا بن جاتا ہے, ان کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا جاتا ہے. بڑی سادہ سی بات ہے, مگر انسان اس راستے پر نہیں آتا کہ وہ اپنی انا کو مٹا دے, اپنے آپ کو ختم کر دے. ایک شیخ تھے, کس طرح خاکساری کی تعلیم دے. ایک شیخ تھے جو مرید ان کی خدمت میں بیعت کے لیے آتا, وہ اس سے بیعت کر لیتے اور ساتھ کہتے اس شرط پہ بیعت کرتا ہوں, اس شرط پہ بیعت کرتا ہوں کہ مجھ سے وعدہ کر کہ قیامت کے دن جب اللہ مجھے عذاب دینے لگے گا تو تم میری شفاعت کر دینا. اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر دینا کہ باری تعالیٰ
میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو اس کو معاف کر دے۔ اپنے ہر مرید سے یہ کہتے، اپنے ہر مرید سے یہ کہتے کہ بیعت اس شرط پہ کرتا ہوں کہ مجھ سے وعدہ کر لو کہ قیامت کے دن عذاب سے چھڑا دو گے مجھے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دینا، پھر اللہ کی مرضی التجا کر دینا کہ باری تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ، بہت اکابر اولیاء اللہ میں سے ہو گزرے، اور اٹھ شریف جگہ آپ نے سنی ہوگی، ایک بابا جی ملتان کے علاقے سے آئے بیٹھے ہیں، لڈن سے ہیں، یہ جانتے ہوں گے اٹھ شریف کی جگہ، یہ اولیاء کرام کے ولایتوں اور روحانیتوں کے سلسلے چلے ہیں اس علاقے سے اٹھ شریف۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ عمر بھر امامہ نہیں پہنتے تھے، خالی ٹوپی کپڑے کی پہنتے، امامہ نہیں باندھتے تھے، ٹوپی پہنتے۔ کسی نے کہا حضرت امامہ آپ نہیں باندھتے جبکہ یہ سنت ہے؟ وہ عرض کرتے مجھے معلوم ہے سنت ہے، لیکن یہ مردوں کا حق ہے، امامہ باندھنا مردوں کا حق ہے، میں ابھی مرد نہیں بنا، جب مردوں میں قدم رکھ لوں گا تو میں بھی امامہ باندھ لوں گا۔ یہ مردوں ہی کی شان ہے کہ امامہ باندھے۔ آپ دیکھیں نا کتنی خاکساریاں ہیں ان کی، بھئی یہی تصوف ہے، یہی صفا ہے، یہی روحانیت۔ جب تک طبیعت کے اندر یہ خاکساری نہ آئے، عجز اور انکساری نہ آئے، تواضع نہ آئے، تذلل خشوع اور خضوع نہ آئے، اور بندہ اللہ کے حضور مٹے نہ، اس وقت تک بلندی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اور نیک صحبتوں میں حاضر ہونے سے اور نیکوں کی مجلسوں میں بار بار آنے سے یہ چیزیں نصیب ہوتی۔ یہ چیزیں آداب کی ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ آداب سے تعلق رکھتی ہیں، اور آداب صحبت اور مجلس سے آتے ہیں، آداب صحبت اور مجلس سے آتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی آداب کے لیے کوئی کتاب نہیں پڑھائی گئی تھی، حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے، مجلس میں بیٹھتے، آداب آ جاتے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب آ جاتے۔ اور میں نے تو بعض مشائخ کو، بزرگوں کو اس طرح بھی دیکھا ہے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، سیال شریف کے بزرگ ہو گزرے ہیں، وفات وصال ہو گیا ان کا۔ یہ خانوادہ جو سیال شریف کا سلسلہ چشتیہ کا خانوادہ ہے، اس خانوادے کی بیعت توسہ شریف، کہاں؟ توسہ شریف۔ تو ایسے ان کے معمولات میں سے تھے۔ میں بچپن میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ مختلف بزرگوں کی صحبتوں میں، مجلسوں میں مجھے ساتھ لے جاتے تھے، تو مجھے کبھی کبھار ایسے حالات دیکھنے کا موقع ملتا۔ ان کا حال یہ تھا کہ توسہ شریف سے، ان کے پیر خانے سے اگر کوئی چوڑا بھی آ جاتا نا، چوڑا سمجھتے ہیں جمع دار، صفائی کرنے والا، بنگی صفائی کرنے والا، مزدور، ان پڑھ اجڑ کوئی آدمی بھی آ جاتا تو وہ ننگے پاؤں اٹھ کے اس کا استقبال کرتے، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اسے اپنی چادر پر یا اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور خود ہاتھ باندھ باندھ کر اس کے سامنے بیٹھتے اور ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے چلتے۔ کوئی سید آ جاتا، سید داڑھی مڈا ہی کیوں نہ ہو، نماز کا وقت ہوتا تو اس کو مصلی پر کھڑا کرتا، خود اس کے پیچھے نماز پڑھتا۔ کتنے بڑے عالم، متبحر عالم تھے، بڑے عارف تھے، بڑے درویش کامل تھے، بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ یہ ہمارے جیسے یہ نام نہاد جو عالم بنے پھرتے ہیں نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، یوں ہی جن کو آپ لوگ عالم سمجھتے ہیں، یہ تو اس طرح کا معاملہ ہے، جب مرد کوئی نہ رہا تو چاہے مخنث کو مرد بناتے پھریں، چاہے عورت کو مرد بناتے پھریں، تو جب عالم کوئی نہ رہا تو پھر جاہلی عالم بنے، اندھوں میں کانا راجا۔ تو ہمارا تو اس طرح کا، ہم تو نکمے لوگ ہیں، بالکل نکمے گئے گزرے لوگ۔
یعنی ہمارے جیسے لاکھوں لوگ بھی مل جائیں تو ایسے لوگوں کے علم کا مقابلہ نہ کر سکیں. سمندر تھے علم کے. داڑھی منڈا اور سید زیادہ ہے، اس کو مصلی پر کھڑا کر دینا پیچھے نماز میں. ایک شخص توسا شریف سے آ گیا اسی طرح، اس نے آ کے کہا کہ میں توسا شریف کا رہنے والا ہوں. کوئی دیہاتی آدمی تھا بیچارہ، جس کو آپ پینڈو کہتے ہیں، سادہ سا آدمی. اس کو اسی طرح عزت تکریم کے ساتھ بٹھا لیا اور اس سے پوچھا کہ آپ حقہ پیتے؟ پتہ ہے نا اس علاقے کے لوگ حقے کا شوق کرتے ہیں، حقہ پیتے ہیں. پوچھا حضرت جی آپ حقہ پیتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، شوق کرنا حقے دا پینا. اپنے ہاتھ سے اٹھے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ خود نہیں پیتے تھے، لیکن اپنے ہاتھ سے حقہ بنا کے آگ رکھ کر تمباکو سجا کے ان کو پلایا. میں توسا شریف سے آیا ہے، میرے پیر خانے کے شہر سے آیا، اس کو حقہ پلایا بیٹھ کے. یہ خاک ساری کی باتیں ہیں. کیا خاک ساری کی باتیں؟ یعنی نیلی چادر باندھتے تھے کیونکہ شیخ نیلی چادر باندھتے. خاک ساری کی باتیں ہیں، ذرا سن لیں. اب بات کو سمجھ گئے نا؟ یہ جو توسا شریف کے بزرگ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ ہو گزرے، وہ بیعت اور مرید تھے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ چشتیاں شریف کی طرف، یہ بہاول نگر کی طرف، کہ یہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی انہوں نے خدمت کی، بڑی خدمت کی، حتیٰ کہ ان کے وصال کا جب وقت قریب آیا، آخری علالت تھی، مرض تھا، تو خدمت فرماتے رہے، کرتے رہے. کچھ طبیعت میں افاقہ ہوا ان کی حضرت خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، تو کئی دن گزر گئے تھے، گھر سے گئے ہوئے اجازت لی، حضرت اجازت ہو تو میں گھر سے ہو آؤں. آپ نے اجازت دے دی. اور شیخ کی طرف جانا تو پیدل جانا، سینکڑوں میل کا سفر، جانا بھی پیدل، واپس بھی پیدل آنا. یہ سب خاکساریاں ہیں اور مجاہدے اور محنتیں اور مٹنے مٹانے کی باتیں. ورنہ بسیں اس وقت بھی چلتی تھی، مگر پیدل جانا. اس لیے کہ جتنی محنت مشقت کر کے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت ہی کچھ اور ہوتی ہے. گرمیوں کے دن تھے، 3 دن 2 دن مسلسل چل چل کے پیدل گھر آئے، تھکے ہوئے. آ کے بھاری جسم تھا، لیٹے، آنکھ لگ گئی. دوپہر کا وقت، ابھی چند لمحے ہوئے تھے، آنکھ لگی ہی تھی. آنکھ لگی تو شیخ تشریف لے آئے خواب میں، خواجہ نور محمد مہاروی. یہ بھی دیکھیے نا امتحان بھی کیسے ہوتے ہیں. ادھر آنکھ لگی، ادھر پھر تشریف لے آئے خواب میں. فرمایا ان کو محبت اور پیار کی وجہ سے کہتے تھے روہیلا فقیر. کیا کہتے تھے؟ روہیلا فقیر. بس آنکھ جو لگی تو خواب میں آئے، فرمایا روہیلا فقیر بھجتے آ، ساڑی تیاری دا ویلا ہی. بھجتے آ، ساڑی تیاری دا ویلا ہی، یعنی دوڑ کر آ، اب ہم رخصت ہونے لگے. آنکھ جو کھلی تو تیزی سے اٹھے. جوتے دوسری طرف پڑے تھے اور قدم چارپائی کی اس طرف نیچے اتر گئے. اتنا لمحہ دیر گوارا نہیں کی کہ اس طرف مڑ کے جوتے پہن لوں. ننگے پاؤں جو اترے تو بھاگ پڑے. 3 دن ننگے پاؤں دوڑ دوڑ کے جا کے چشتیاں شریف پہنچے. پھر جا کے پہنچے. جب آگے پہنچے مہار شریف تو وہ قریب تھا وقت وصال، اور وہ انہی کے انتظار میں تھے. اولاد ان کی اندر بیٹھی تھی. جب اطلاع ملی کہ روہیلا فقیر، سائیں روہیلا فقیر آ گیا، آپ نے فرمایا آپ سب باہر چلے جاؤ. روہیلا فقیر کو اندر بھیج. ساروں کو باہر بھیج دیا. روہیلا فقیر کو، شاہ سلیمان توسوی کو اندر بلایا، دروازہ بند کیا. چارپائی سے اٹھے، سینے سے لگایا، اپنی دستار اتار کے ان کے سر پہ رکھ دیا. فرمایا جو امانت تھی تمہیں دے کے رخصت ہو رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو دوستو، جب اتنی خاک ساریاں اور محنتیں اور آہوزاریاں اور مشقتیں جب آ جاتی ہیں اور مجاہدے، تو پھر سارا کام بن جاتا ہے. لیکن ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ جو بت ہے وہ مرتا نہیں، وہ بت نہیں مرتا. ادھر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو لے، ان کی بیعت تھی حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے. سیال شریف جو بزرگ صاحب مزار ہیں، ان سے بیعت تھی. ان کی صحبت میں آ کے رہے، اپنے شیخ کی خدمت میں کافی عرصہ.
تو معمول یہ تھا کہ رات کو تھوڑی دیر سو لیتے، آرام فرما لیتے، اور جب اپنے شیخ کا پیر کے رات کو تہجد کے لیے اٹھنے کا وقت ہوتا اس سے پہلے اٹھ جاتے، تازہ پانی نکالتے، لوٹا بھر کے رکھتے، باہر رفع حاجت کے لیے انہوں نے جانا ہوتا اس کا لوٹا بھر کے رکھتے، دو ایک بار گزرگاہ جہاں سے وہ رفع حاجت کے لیے شیخ گزر کے جاتے تھے اندھیری رات، اس پر چکر ایک دو بار لگا آتے تاکہ راستے میں کوئی کانٹا، کوئی روڑا، کوئی ایسی چیز پڑی ہو تو صاف کرائیں تاکہ میرا شیخ اٹھے اور جائے تو اسے تکلیف نہ، اور پانی ساتھ لے کے چلتے۔ ایک رات جو شیخ اٹھے ان سے پہلے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے، پانی بھرا رکھ دیا دونوں، پھر جو راستہ دیکھنے کے لیے گئے تو راستے میں ایک کھالا تھا، کھالا، اس کے اوپر چھوٹی سی پلی بنی ہوئی تھی، نالا ہوتا ہے نا نالا، تو نالا تھا، کھال کہتے ہیں اس کو پنجابی میں، اس کے اوپر پل تھا چھوٹا سا کچا، وہ راستے میں رات کو کوئی جانور سے گزرے تو وہ پل ٹوٹ گیا، کچا مٹی کا ہوتا ہے، ٹوٹ گیا، اور جو کھال تھی یعنی نالا جس میں پانی بہتا ہے وہ موجود تھا سوکھا، اب اس سے ذرا پھلانگ کر آدمی گزر سکتا ہے، آرام سے نہیں گزر سکتا، اور رات کا اندھیرا، ڈر ہوتا ہے اچانک پاؤں نیچے نہ پڑ جائے، تکلیف نہ ہو، دیکھا پریشان ہو گئے کہ اب شیخ کے اٹھنے کا وقت ہو گیا، اب وہ اٹھیں گے جائیں گے تو ان کو تو پھلانگنا پڑے گا، چھلانگ لگا کے گزرنا پڑے گا، تو کہیں پاؤں میں موچ نہ آ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، پریشان ہوئے، تھوڑا وقت ہے، پل بھی نہیں بن سکتی، مٹی بھی پوری موجود نہیں، اینٹیں بھی نہیں ہیں، کیا کریں، اسی تذبذب میں تھے، پانی بھر کے دونوں رکھ دیے، وضو کے لیے بھی، رفع حاجت کے لیے، طہارت کے لیے بھی، اور مٹی، گھاس پھوس، تیلا جو کچھ انہیں ملا اٹھا کر سجدے کی حالت میں اس طرح آدمی لیٹتا ہے نا زمین پر خود، اور پشت کو اونچا کر لیتا ہے، اس نالے کے اندر خود لیٹ گئے، پشت اونچی کر لی اور اپنے اوپر مٹی اور گھاس پھوس رکھ دیا، اپنی پشت پر گھاس پھوس اور مٹی رکھ دی، اور اپنے وجود کا پل بنا لیا تاکہ شیخ کو اس نالے پر سے گزرنے میں تکلیف نہ ہو، میری پشت پر قدم رکھ کے نکل جائیں، سمجھیں کہ پل ہے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھے، آواز دی میر علی، اب خاموش، جواب کوئی نہیں، پھر آواز دی، پھر آواز دی، جواب کوئی نہیں، پھر انہوں نے اپنا پانی اٹھایا، طہارت کے لیے خود چل دیے تنہا، جب چل دیے اس نالے پر پہنچے تو پل تو بنی ہوئی نظر آئی، اندھیرا جو تھا، اوپر جو پاؤں رکھا نا گزرنے کے لیے، اب مٹی کی پلیٹوں کی پل اور انسان کی پشت فرق ہے زمین آسمان کا، پاؤں رکھ کے جو اوپر دباؤ ڈالا تو سمجھ آ گئی کہ یہ پل نہیں ہے، ہٹ گئے، فرمایا کون؟ اب بول پڑے حضور غلام، بس سمجھ گئے کہ بس خاکساری کے اسی مقام تک پہنچانا مقصود تھا اور اسی درجے تک پہنچانا مقصود تھا، اٹھایا سینے سے لگایا اور فیض جو کچھ دینا تھا عطا کر دیا۔ تو انسان اگر مٹ جاتا ہے اس طرح، تواضع اور انکساری کا پتلا بن جاتا ہے اور اپنے نفس کو تزکیہ کر لیتا ہے اور اپنی انا کے بت کو مار دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے فیض کا جو حصہ مقدر ہوتا اللہ اس کو عطا کرتا اور دنیا اور آخرت میں اس کو عزتیں عطا فرماتا۔ تو سارے تصوف کا خلاصہ یہ، اور عبادات اور ریاضات اور مجاہدے جو صوفیاء کرام اولیاء کرام کرتے تھے وہ اس لیے کہ وہ ان اخلاق سے مزین ہو جائیں، ایسے خلق سے مزین ہو جائیں، ان کا قلب و باطن صاف ہو جائے، ان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے اور یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں جن کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ اس میں گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ حضرت سید نقیب اللہ شاہ صاحب قبلہ بھی ضعیف العمر ہیں اور علالت آپ کو بخار بھی ہے، آپ نے بڑی شفقت فرمائی، دیر تک آپ بیٹھے اور ہمیں برکت ملی، تو آپ کے لیے اتنی بات عرض کرنی ہے کہ آپ اس مشن کو آگے چلانے کے لیے، دائم رکھنے کے لیے، آباد رکھنے کے لیے، اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے عمل میں، زندگیوں میں کم سے کم اس طرز کی تبدیلی لے آئیں جس تبدیلی سے یہ برکتیں قائم رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ برکتیں ہمیں اس دور میں تو مل جائیں اور آگے ہماری کوتاہیاں اور ہماری غفلتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان برکتوں سے محروم کر دیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ برکتیں قائم رہنی چاہیے اور قائم رہیں گی انشاءاللہ اگر آپ تھوڑی زیادہ اس محنت کو جاری رکھیں۔ بہانہ تو کچھ ہماری طرف سے بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بولیے نا، ہونا چاہیے۔
بہانہ تو جاری رہنا چاہیے نا. تو جو بات میں نے آپ سے کی ہے یہ کچھ آپ کو وضو کا سبق سکھایا کرتے ہیں کہ ہم وقت صبح سے شام تک، صبح سے رات تک وضو کے ساتھ رہا کریں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ خالی وضو سے رہنے کی کتنی برکتیں ہوتی رہتی، اندازہ ہی نہیں. وضو سے رہا کریں. اور ایک بات آپ کو یہ بتایا کرتے ہیں کہ من کو اور دل کو دنیا کی طلب اور دنیا کی فکر اور دنیا کی محبت اور دنیا کا لالچ اور منصب اور جاہ کا، ان سب چیزوں سے پاک کر کے صرف اور صرف اللہ کی طرف، دل کے برتن کا منہ اللہ کی طرف رکھا کریں. دل کا جو بھانڈا ہے، دل کا جو برتن ہے، اس کا منہ صرف اللہ کی طرف رکھا کریں تاکہ وہ بھرتا رہے، بھرتا رہے. بس اس دل کے برتن کا منہ کبھی اس طرف سے پھر نہ جائے، یعنی توجہ صرف اللہ کی طرف رہے. جو کام کاج کریں دنیا میں اللہ یاد رہے، اللہ کبھی نہ بھولیں، اللہ کو، اللہ کے رسول حضور علیہ السلام کو کبھی نہ بھولیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ بھولیں. جب نہیں بھولیں گے تو پھر غلط کاریوں سے بچ جائیں گے، غلط کاریوں سے. اور یہ کہ جو میں رات کے لیے کہتا ہوں 4 لمحے اٹھیں، 10 منٹ کے لیے اٹھیں، آدھ گھنٹے کے لیے اٹھیں، 5 منٹ، جتنا بھی اٹھنے کی اللہ توفیق دے، مگر رات کو اٹھا ضرور کریں. نصف شب کو اٹھ لیں، پچھلی پہر، پچھلی رات اٹھ لیں، مگر رات کو اٹھا ضرور کریں. یہ پچھلی رات اٹھنے کے بعد جو سونا ہے وہ سارا کا سارا مکاشفہ ہے. اٹھنے کے بعد جو سونا ہے وہ سارا مکاشفہ ہے. اس وقت عالم غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس نیند میں عالم غیب کے دروازے کھلتے ہیں اور بڑی نعمتیں ہوتی، بڑی نعمتیں ہوتی. اس لیے رات کے اٹھنے کا معمول پختہ رکھیں، رات کے اٹھنے کا معمول پختہ رکھیں، اس کو جاری رکھیں. یہ منہاج القرآن کے وابستگان کے کردار کا نمایاں پہلو ہونا چاہیے، کبھی کسی قیمت پر نہ بھولیں. اور حضور علیہ السلام سے تعلق عشق و محبت کا ہر دم ہر لمحہ قائم رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں اپنے لطف سے، احسان سے ہمہ وقت نوازتا رہے، اور اپنے نیک بندوں، صالح مقرب بندوں، متقی بندوں کی توجہات، ان کے فیوزات، ان کی عنایات کو ہر دم اس طرف، اس مشن کی طرف قائم رکھیں. وما علینا. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.